نشین رکھیے گا، افطار کی گھڑیاں آ رہی ہیں، وہاں ایک چیز میں ہر سال بتاتا ہوں، اور اس کو پانے والے تو بہت زیادہ بیٹھے ہوں گے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، افطار میں 11 دفعہ پڑھ جو مانگ ملے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر ملتا کس نے پایا؟ ملتا ہے واقعی؟ ہاتھ ہیں، اس سے زیادہ ہیں کچھ۔ 11 بار یہ آیت پڑھ اور جو مانگ، دولت، رزق، عزت، بیٹے، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں، خیریں، تونگریاں، راحتیں، برکتیں، عزتیں، شان و شوکتیں، کلمہ، دیدار مصطفیٰ، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونا، اور آنکھوں کی دنیا، دل کی دنیا، روح کی دنیا، من کی دنیا، جذبوں کی دنیا، سوچوں کی دنیا، سوچ کی دنیا، وجدان کی دنیا، اوہ فقیری، ولایت، کتب، ابدال، غوث، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، دوستی، عشق مصطفیٰ محمد، آل محمد کی محبتیں، الفتیں، چاہتیں، مودتیں، مروتیں، مانگ دنیا آخرت، جو مانگ اس کے خزانے سے اس آیت کی برکت سے سدا ملا ہے، ہمیشہ ملتا ہے۔ وہ تو خاص قبولیت کی گھڑی ہے، تو اس وقت مانگ ہی ملتا ہے، جس پل چاہا یہ آیت پڑھ اور اللہ سے عرض کر کے مولا یہ عطا کر دے، اللہ دیتا ہے۔ رزق مانگ، دولت مانگ، صحت مانگ، کھانے مانگ، عزت مانگ، عافیت مانگ، مانگ ملتا ہے۔ اس آیت کو یاد کر لیں، اس آیت کے اندر انوکھا قبولیت کا راز ہے۔ کیا خیال ہے، ملتا نہیں؟ اچھا ملتا ہر پل میں۔ رمضان تو پھر تو رمضان ہے۔ یہ آیت تو اس رات کے جس حصے میں، دن کے جس لمحے میں پڑھ اور پڑھ کے اللہ کے حوالے کر دے، اس کو ملتا ہے۔ وہ تیری کیفیت پہ ہے۔ تیرا جذبہ اگر وجدان کا ہے تجھے جلدی ملے گا، تیرے جذبے میں ٹھنڈک ہے دیر سے ملے گا، وہ تو تیری کیفیت پہ ہے، وہ تو تیرے اندر کے وجدان اور ساز اور سوز پہ، درد پہ ہے اور کڑھن پہ ہے، ملتا ہے۔ افطار کے لمحے، افطار کی گھڑیوں میں یہ ابھی سے آیت یاد کر لیں، اور جن کو یہ آیت یاد نہیں ہے میری منت ہے یاد کر لیں۔ چھوٹی سی آیت ہے، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، پارہ نمبر 7، سورۃ مائدہ آیت نمبر 114۔ کمال ہے۔ افطار کا لمحہ، افطار کی گھڑی، اور اگر ہم مریض ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہے اور کوئی لاچار ہے اور کوئی ایسا پردیسی ہے کہ جس کی پردیسی ہونے میں واقعی وہ پردیسی ہے، تو پھر وہ ایک اور کام کر لے، وہ اس آیت کو پھر بھی نہ چھوڑے اور کہے مولا میں پردیسی مسافر ہوں، میری مجبوری ہے، تو واقعی میری مجبوری سچی ہے، خود مجبوری نہ بنا لے، میری مجبوری سچی ہے، اے اللہ میں اس آیت کو پڑھ رہا، جو قبولیت روزے داروں کو دے وہ مجھے بھی دے، جو محبوبیت روزے داروں کی قبولیت میں ہے وہ مجھے بھی عطا فرما۔ دیتا ہے، کریم ہے، دیتا ہے، عطا کرتا ہے، شفقتوں کے، راحتوں کے، رحمتوں کے، محبوبیت اور قبولیت کے دروازے کھولتا ہے۔ 11 بار اس آیت کو سحری کے وقت کیوں پڑھیں؟ تہجد کا وقت ہے، خاص قبولیت کا وقت ہے، بڑے بڑے کوئی آہو فغاں، کوئی راز و نیاز کر رہا، اور افطاری کے وقت کیوں پڑھیں؟ اس وقت روزے دار کی مزدوری کے ملنے کا وقت ہے۔ یہ آیت یاد کریں، اس آیت کے اندر بڑی طاقت ہے، اس آیت کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ تو بات چل رہی تھی، اس آیت کو یاد کریں گے۔ کون سی آیت؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، مولا مائدہ
دسترخوان بھیجا آسمان سے. اچھا میں اس دن بیٹھا یہ آیت پڑھ رہا تھا اپنی کسی مقصد کے لیے، مقصد کے لیے کو اللہ سے میں نے لینا تھا. اچانک پڑھتے پڑھتے میں چپ ہو گیا. میں نے کہا تو یہ مانگ رہا، اللہ دسترخوان دیتا ہے، اور دسترخوان میں تو ایک چیز ہوتی نہیں. دسترخوان سے مراد کیا ہے؟ بھئی ہمارے ہاں جو دسترخوان ہے اور جو آقا کملی والے کا دسترخوان بھی ہوتا تھا تو اس میں بھی پانی، روٹی، جاؤ وغیرہ ایک چیز پھر بھی نہیں ہوتی تھی. اور یہ تو ہمارا دسترخوان، ہم جو آج کل دسترخوان، میرے رب کا دسترخوان کیا ہوگا ذرا بتاؤ تو صحیح. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. مولا دسترخوان دے، رزق روحانی اور رزق جسمانی. ہاں دسترخوان مانگا کرے رزق روحانی کا. رزق روحانی تسبیحاں، نماز، ذکر، تلاوت، تقوی، نظروں کی پاکیزگی، جذبوں کی پاکیزگی، تنہائیوں کی پاکیزگی، دل میں کسی کے لیے اچھا گمان، دل میں کسی کے لیے اچھا خیال، دل میں کسی کے لیے بدگمانی آتی ہے تو ختم کر. کیا پتا تو اس کو مجرم سمجھتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہو، وہ اللہ کا ولی ہو، تو پتہ نہیں ان کو کس حال میں سمجھے. رزق روحانی مانگا کریں اللہ سے، رزق روحانی مانگا کریں. دسترخوان مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، تیری عید ہو جائے گی. واہ مولا عیدیں کروا دے. یہ آیت واقعتاً دسترخوان اترواتی ہے، دولت کے، رزق کے، برکت کے، صحت کے، راحت کے، رحمت کے، عفو کے، عافیت کے. روحانی دسترخوان، جسمانی دسترخوان، جو نعمتوں کے دسترخوان، اور عیدیں کرواتی ہے یہ آیت. یقین کی دنیا چاہیے. یقین سے کر کے دیکھ، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا. تو کہتا ہے پتہ نہیں میں پڑھوں گا، وہ تھے ولی تھے. ٹھیک ہے ولایت کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وحی کی تاثیر قیامت تک رہے گی. وحی کے پیچھے میرے کملی والے کے زبان اطہر، دل مبارک اور جبریل اور رب کی تاثیر شامل ہے. وحی کی تاثیر ہے، قرآن وحی ہے، فرمان مصطفیٰ وحی ہے. اور بندہ ڈرتا ہے پتہ نہیں میں پڑھوں گا ملے گا ہی نہیں ملے گا. نہیں، تو یقین کامل، یقین کامل، یقین کامل. غافل کہ مغلوب گمان تو ہے، گمان کر بس پھر ہو گیا. میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں رکھ توکل دھو کیتا. مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. اس کا ذرا آیت کا نا ترجمہ تھوڑا سا اٹھا کے پڑھ لیں. ابھی آپ کے پاس موبائل ہو نا، دعا کے بعد اس کے ترجمے کو گھومیں. مائدہ سورت 7واں پارہ آیت نمبر 114. اس کا ترجمہ کیا ہے ذرا غور سے دیکھیں. اس کے اندر تو کائنات ہے، اس کے اندر تو پیکج ہی پیکج پڑے ہیں سارے. تو اس آیت کو یاد کرنا چاہیے. یقین جانے ایک جوان مجھ سے ایک عجیب بات کہہ گیا، شوخ نوجوان کو نصیحت میں کیا کروں. بڑا عجیب بات کہہ گیا. مجھ سے کہنے لگا میں نے اللہ سے دل کی دنیا مانگی اور پڑھی اس آیت کو کہ مولا سنا ہے تیرے کوئی ولی تھے جن کی دل کی دنیا آباد تھی. اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے. اعتدا نازک بدن تھی سی زمین اندر دفن، پوشاک ہوتی سیدہ تیرا کفن. کر گھن عمل وقت ہے. کوئی دل کی دنیا پانے والے بڑے ولی سنے، کتابوں میں تذکرے پڑھے، کچھ دیکھے بھی صحیح. مولا میں تجھ سے ایک مانگتا ہوں، الہی کوئی تجھ سے کیا، الہی کوئی تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا ہے. الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. الہی کو تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا ہے. الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. کہنے لگا میں نے دن رات پڑھی آیت، دل کی دنیا مانگی اللہ سے. بس مولا دل کی دنیا عطا فرما، دل کی دنیا عطا فرما. اور یقین جانیے اس نے مجھے جو دل کی دنیا کی کیفیات بتائی نا، میں رو پڑا.
रो तो मौला मुझे भी दे दे। हाँ अब हैं, अब भी हैं ऐसे पागल दीवाने जो पीछे पड़ गए और ले लिया, जो यिंदा या बिंदा तलाश करने वाले ने पा लिया। पागल हैं और कुछ हैं जो खड़े हैं किनारे पे, पता नहीं नमरूद की आग है जला देगी, और इश्क कूद पड़ा किसी मंगते के लिए, किसी भिखारी के लिए, किसी मोहताज के लिए, किसी उस जवान की तरह पीछे पड़ जाने वाले के लिए, जो जवान बस कहने लगे मेरा दिन थी, मेरी रात थी, मेरी सुबह थी, शाम थी। कहने लगा रात को आंख खुल जाती ना, जब तक 11 दफा पढ़ नहीं लेता था, और बाजों का जवानी की नींद आंख फिर बंद होती थी और फिर आंख खुलती तो ख्याल आता इतनी दफा मैंने पढ़ा होगा, चलो 11 दफा पूरी। कहा फिर 11 दफा पूरी नहीं होती थी। अल्लाह को कितना तरस आता होगा, सोचो तो सही तरह है। इस जवानी के जज्बे, जवानी की उमंगें, जवानी की उम्मीदें और जवानी के जज्बात, जवानी की कैफियत सब कुछ है। और मेरा रब अंदर ही अंदर, मेरा रब फरिश्तों को कि मेरे फरिश्तों तुम्हारे अंदर ये जज्बे कैफियतें मैंने रखी ही नहीं है, तुम्हारे अंदर सिर्फ इबादत का जज्बा रखा है, इसके अंदर जवानी है, फिर भी मुझे चाह रहा और ये कह रहा कि इलाही कोई तुझसे क्या, कोई क्या मांगता है, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूं। दिल की दुनिया, दिल की दुनिया। और कहा मेरे दिन मेरी रात ऐसे गुजरे, मैंने अल्लाह से दिल की दुनिया मांगी 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 मांगी, पता नहीं कितना अरसा मांगता रहा। यकीन जानिए बाज़ों का इतना अल्लाह पाक किसी बंदे को आजमाते हैं, कच्चा है या पक्का है। जब बंदा डट जाता है, जम जाता है और उसका जज्बा सच्चा होता है, एक पल में से स्विच ऑन होता है, टक सी आवाज आती है और एक पल में दिल की दुनिया रोशन हो जाती है। ब्रेकर ऐसे ऑन होता है, ऐसे रोशन